In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کو اردو کے اہم جو MCQs بن کے آتے ہیں پیپر میں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں 25 برس. اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے محبت کی وجہ سے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا قیس. مصافحہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا. ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی گوشت کی. ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی. اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہے انسان. ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں ہمدردی کی. زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے ہمدردی کی طرف. قوم ایک مثال رکھتی ہے درخت کی. رشتہ ایک پیوند ہے خدائی. بچوں کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو ماں باپ کو. دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون ادب. بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی. اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی. ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی ہندی زبان. پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی. دیکھو دو باتیں ہیں یہاں. ویسے اوورال ڈیٹ دیکھا جائے تو 1914 ہے. ٹھیک ہے, 1914 سے 1918 تک پہلی جو جنگ عظیم ہے وہ لڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہاں پہ آپ کے کورس بک کو فالو کیا جائے تو 1911 اس میں ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ اسی سال میں جنگ عظیم بھی چھڑ گئی لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم 1911 کو ترجیح دیں گے, کورس بک کو فالو کریں گے. نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی و فلاحی مملکت بنانا. ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خرید کی ہزاروں روپے کی. شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے. محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی پڑھی لکھی. سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی اشرفی. دیانت قاب میں بر لائی نکتیاں. ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے چار دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن ہیں کھاٹ کے. ہر ایک ڈیش نے کر کے اپنا پایا مقرر کر قرآن اندازی کر کے. ہر ایک نے قرآن اندازی, تھوڑا سا جملہ سے اسٹرکچر خوبصورت ہونا چاہیے تو جو کہ نہیں ہے. ہر ایک نے قرآن اندازی کر کے اپنا پایا مقرر کر لیا. ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے. نام دیو تھا ایک مالی. ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی تھا کمال. نام دیو نے سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. اس جملے میں آئینہ بنانے کا مطلب ہے صاف ستھرا کر دینا. ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے خوش. نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی کم. مصنف کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی ڈپٹی کمشنر کی. آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے انسان کی. جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا اسپتال. ڈسپنسری کا آخری معائنہ ہوا تھا 1931 میں. قرضہ دینے کو تیار ہے ساہوکار. الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا شیشے اور چینی کا. اونھ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں شیر. بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی
کوئلے سے۔ پیرس کی لائبریری کا نام ہے ببلیوٹیک نیشنل۔ برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں 70 لاکھ۔ البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دی 50 سال۔ ابن الہیثم کا نام تھا ابو الحسن۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے دوست۔ ہاں 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 میرا پیار آیا میر مہدی۔ آب حیات بڑھاتا ہے عمر کو، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص لایا تشریف۔ آت آنے میں نہ کرو بخل۔ ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں 2۔ حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے ستارے۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے۔ اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے اصول۔ کائنات میں سب کھیل ہے قدرت کے۔ بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہے پکوان۔ کالی گھٹا سے چنگار رہے ہیں مور۔ کالی گھٹا میں اڑ رہی تھی کوئلوں۔ صبا سے مراد ہے سمندر کی ہوا۔ بارش میں تیار ہوتے ہیں پھل۔ اس نظم میں نیل سے مراد ہے دریا۔ نظم دنیائے اسلام سے سبق ملتا ہے اتحاد کا۔ اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے ترک و عرب کی۔ کاشغر کا شہر ہے چین کا۔ جو امتیاز رنگ وہ خرے کا وہ مٹ جائے گا۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ کا اقدام شہادت تھا حسن نیت پر۔ عرب کو امیر حمزہ کی اس خوبی پر ناز تھا طاقت۔ وہ صحابی جن کے شوق شہادت سے خوش ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چومی، وہ ہے حضرت حمزہ۔ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے مرثیہ۔ علقمہ ہے نہر۔ دل سرد ہونا قواعد کی روح سے کہلاتا ہے محاورہ۔ کتاب میں دی ہوئی نظم گرمی کی شدت میں بند ہے 4۔ میر انیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے کربلا کی۔ ہمارا دھن ہے پاکستان، بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پر لایا ہمارا وطن۔ ایک ہے نام ہمارا سے مراد ہے پاکستان۔ ستاروں کے جرمٹ سے شاعر کی مراد ہے ممالک۔ اس نظم میں لفظ مشاعرہ سے مراد ہے شعر سنانے کی محفل۔ کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی ہوتا ہے امپائر۔ یہ نظم مضمون کے لحاظ سے مزاحیہ۔ اس نظم میں پلیئر سے مراد ہے شاعر۔ اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے ذات کے لیے۔ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے درد و غم۔ اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے حق بندگی کی، جس کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے تشبیہ۔ لفظ آتش کے لغوی معنی ہے آگ۔ پہلے شعر میں لفظ کلام کے معنی ہے خیال۔ لفظ گل کھلانا قواعد کی روح سے ہے محاورہ۔ لفظ اندوہ کے معنی ہے غم۔ اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا تخلص۔ اس غزل میں لفظ پیرہن کا مطلب ہے لباس۔ حروف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آئے کہلاتا ہے قافیہ۔ اس غزل کی ردیف ہے کیا ہے؟ علم و حکمت کے لیے انسان کو چاہیے پاک طینت۔ غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے صداقت۔ اس غزل کی ردیف ہے ہی نہیں۔ غزل میں شعر ہے 5۔
اس غزل میں مصروں کی تعداد ہے 10۔ شاعرہ کے نزدیک اس کا نام آئے ہونٹوں پر۔ شاعرہ نے اپنے شعر میں گلہ کیا ہے ہم سفروں سے۔ اس غزل میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ادا اس غزل کی ردیف ہے ہی آئے خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔